أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. علم ایک عظیم نعمت خداوندی ہے. اس سے نسبت جہاں ویران سینوں کو منور کر دیتی ہے وہیں بے نام بستیوں کو مشہور و معروف بنا دیتی ہے. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں ویران بستیاں محض درسگاہوں کے حوالے سے سارے عالم میں پہچانی جانے لگیں، ورنہ ان درسگاہوں کے علاوہ ان کا دوسرا کوئی تعارف نہ تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کی دو عظیم درسگاہیں جامعہ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کی بہترین مثالیں ہیں. دیوبند اور علی گڑھ کی اس کے علاوہ اور کیا شناخت ہے کہ یہ دو علمی انقلابات کے میزبان ہیں، ایک علوم دینیا کا مرکز، دوسرا عصری علوم کا مسکن. عقل کنواں تعمیر و ترقی سے دور کوہ ستپوڑا کے دامن میں آباد ایک ایسی ہی بستی ہے جسے پہلے صوبے کے نقشے پہ تلاش کرنا مشکل تھا، مگر جب سے یہاں سے ایک سرچشمہ علم جاری ہوا ہے یہ دنیا کے نقشے پر نمایاں ہو گیا ہے. مہاراشٹر اور گجرات صوبوں کی سرحد پر واقع اس گاؤں تک رسائی کے سارے راستے جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتے. یہاں کا سفر خطرات سے پر تھا، مگر جب سے ان سنسان راستوں پر علم کی قندیل روشن ہوئی ہے لاکھوں تشنا کامان علم بلا خوف و خطر انہی راہوں سے گزر کر جامع تعلیم و تربیت سے سیراب ہو رہے ہیں. بات سن 80 کی ہے جب اس بستی سے ایک معلم کا گزر ہوا. یہاں اور اس کے اطراف مسلمانوں کی پسماندگی اور بالخصوص ان کی دین سے دوری نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان کے بیچ رہ کر کوئی اصلاحی کام انجام دے. چنانچہ قدرت کے اشاروں اور بزرگوں کے مشوروں کے بعد اس نے یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے ایک انقلاب تازہ کی بنیاد رکھی گئی. مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم بزرگان دین کی دعاؤں، صاحبان ثروت کی حوصلہ افزائیوں اور مولانا غلام محمد وستانوی کے عزائم کا دامن تھامے اس سفر پر نکل پڑا جس کا مقدر باری تعالیٰ نے ایک عظیم الشان جامعہ کے طور پر متعین کیا تھا. جب ہم عقل کنواں پہلی بار آئے ہمارے دوستوں اور شاگردوں کی دعوت پر کہ ایک ہی بات اللہ کی طرف سے دل میں بار بار آتی رہی کہ یہیں بیٹھ جاؤ. بار بار دل میں ایک ہی بات آ رہی کہ یہاں بیٹھ جاؤ. ہمارا پہلا سفر پورا کر جب اپنی جگہ پر دارالعلوم کنتھاریا جہاں میں خدمت کر رہا تھا پہنچا، میں نے وہاں پہنچ کر ہمارے اکابرین علماء کو خطوط لکھے. اتفاق کی بات ہے کہ ہر ایک کا جواب بھی یہی آیا کہ آپ وہاں بیٹھ جائیے، اور یہ ہوا کہ آپ بتدریج مکاتب کے ذریعے اپنے کام کا آغاز کیجیے. چنانچہ میں ان بزرگوں کے مشورے سے پھر میں نے عقل کنواں کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اب مجھے اپنی زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں وہیں گزرنا ہے، وہیں مرنا ہے. گاؤں کی مکرانی پھلی مسجد سے متصل ایک چھوٹے سے کمرے میں چند طلباء اور مولانا یعقوب و حافظ اسحاق صاحبان کی رہنمائی میں درس و تدریس کا یہ قافلہ چل نکلا. قافلہ سالار مولانا غلام محمد وستانوی کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے جلد ہی بستی کے لوگ بھی اس مشن سے جڑنے لگے. مولانا کی ایک آواز پر حاجی یعقوب اور حاجی محمد سلیمان صاحبان نے 10 ایکڑ زمین وقف کر دی. مولانا نے اکابر علماء کی مسلسل رہنمائی میں مدرسے کی منصوبہ بند توسیع کا کام شروع کیا. نئی تعمیرات شروع ہوئیں. ملک بھر سے طلباء جوق در جوق داخل مدرسہ ہونے لگے. حفظ کی چھوٹی سی کلاس بڑھتے بڑھتے ایک وسیع و عریض دارالقرآن کی شکل اختیار کر گئی. عالمیت کے لیے ایک عمارت ناکافی ٹھہری، کئی عمارتیں تعمیر کرنی پڑیں. فضیلت کے لیے دارالحدیث کی خوبصورت عمارت قائم کی گئی. وسیع و عریض مسجد میمنی ان تعمیرات کا مرکز بنی اور پھر یہ مدرسہ ایک مکمل جامعہ کی شکل میں ڈھلتا چلا گیا. ولما دخلنا مكتب الشيخ يعني غلام وستانوي بعد أن زرنا الجامعة ما شاء الله كلية الطب وكلية الهندسة والكليات الشرعية ما شاء الله تبارك الله، فلما دخلنا مكتب الشيخ قلنا لعلنا نجد المكتب مكتب كبير وفخم، وإذا به مكتب متواضع في الأرض والجلسة كلها في الأرض. هذا التواضع
هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم. میں عقل کنواں جب گیا پہلی مرتبہ تو جو انیشیل امپریشن تھا واز اے اسٹیٹ آف لٹرلی ڈسبلیف، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا ہی اسٹارٹڈ آف میرے ذہن میں ایک امپریشن تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جب میں وہاں گیا اینڈ آئی سو سم تھنگ دیٹ واز ریئلی انکریڈیبل. It was beyond what I had imagined in such a remote area. جیسے آپ نے کہا کہ پہنچنا بھی دشوار ہوگا، اتنی ریموٹ جگہ پہ ایسا وہ جو کہاوت ہے جنگل میں منگل، وہ جنگل میں منگل سا پہلو نظر آیا. جامعہ نے محض تعمیرات کے لحاظ سے وسعت پر پورا زور صرف کرنے کی بجائے اپنے آغاز ہی سے اس کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی سمت میں بھرپور کوششیں کی. اس ضمن میں ملک بھر سے جید اساتذہ کو جامعہ لانا اور شایان شان ان کی رہائش و تنخواہ کا انتظام کرنا، تخصص فی الافتاء و تخصص فی الفقہ کے شعبوں کا آغاز، لاکھوں کتابوں پر مشتمل لائبریری کا انتظام، تجوید و قرأت کے لیے مرکز صوتیہ کی تعمیر جہاں ڈیجیٹل لائبریری کے ذریعے دنیا بھر کی بہترین آواز و انداز کو قراء و حفاظ کے لیے مہیا کرانا، ان کوششوں کے ذریعے جامعہ مسلسل ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. علاوہ ازیں طلباء کے لیے شخصیت سازی کے خصوصی لیکچرز کا انعقاد، ڈپلومہ ان انگلش لینگویج، کمپیوٹر اپلیکیشن کے کورسز، مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی سے ڈپلومہ اور ڈگری کے حصول کا انتظام، سلائی کلاسز کا نظم وغیرہ اقدامات اس خیال سے کیے جاتے ہیں کہ یہاں کے طلباء مستقبل میں کسب حلال کے لیے اپنی ہنرمندی سے اس قابل ہو جائیں کہ دینی کام تنخواہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف رب کی خوشنودی کے لیے انجام دیں. اس کے علاوہ جو بات جامعہ کو دوسرے اداروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہاں کی صاف صفائی اور ڈسپلن ہے. گرچہ مطبخ میں بیک وقت دسیوں ہزار طلباء کھانا تناول کرتے ہیں مگر نظم و نسق میں کوئی خلل نظر نہیں آتا. جدید مشینوں کی مدد سے متعینہ وقت پر سب کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے عقل کنواں کو، ان کے دینی تعلیم کے اداروں کو دیکھا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں سیفلی ایک آئیڈیل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جس کو کہتے ہیں وہ عقل کنواں میں موجود ہے. سبھی فیلڈ میں، ڈسپلن میں ہے، کلینلینس کے اندر ہے، ٹائم ٹیبل کے معاملے میں ہے، بچوں کے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کے معاملے میں، دینی بات کر رہا ہوں. تو یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے. اور ایک چھوٹے گاؤں میں پہلے انہوں نے جا کر وہاں بسنے کا جو ڈیسیجن لیا ہے وہ میں نہیں لے سکتا تھا. وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا کہ ایک چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی ملنا مشکل، جہاں پہ ساری چیزوں کو لانا ڈیفیکلٹ تھا، ایسے جگہ کے اوپر جا کر انہوں نے جو کام کیا ہے اپنے جگہ ایک چیلنج تھا اور انہوں نے اس کو میٹ کیا ہے. جامعہ عقل کنواں کے استحکام کے بعد مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے صوبے کے دوسرے شہروں کا رخ کیا. خاص طور پر تڑوی پٹھانوں میں ارتداد کو روکنے کے لیے زبردست خدمات انجام دیں. بہت سے علاقوں میں مسلمان اسلامی اقدار کو ترک کر کے برائے نام مسلمان رہ گئے تھے، بلکہ غیروں کی طرح زندگی گزارنے لگے تھے. ایسے لوگوں کے درمیان مدارس کا قیام کر کے ان کو دوبارہ مسلم معاشرت سے ہم آہنگ کرنے میں ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا. نمبایتی، رنجنی، پپلا، مجلے گاؤں وغیرہ علاقے اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں. ان کے علاوہ کنج کھیڑا، انوا، نانے گاؤں، پاتری، اوسا، سلوڑ، احمد پور، احمد نگر، عثمان آباد جیسے درجنوں علاقوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے مدارس قائم کیے. آج جامعہ کے ذریعے جاری 88 اقامتی مدارس میں 38,263 طلبہ و طالبات کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مقدس تعلیمات سے اپنے سینوں کو روشن کرنے میں مصروف ہیں. ملک کی 20 ریاستوں میں پھیلے 2,600 مکاتب میں کل 1,13,250 طلبہ زیر تعلیم ہیں. آج یہ تعلیمی نیٹ ورک ملک میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے. جامعہ نے تڑوی پٹھانوں میں جو کام شروع کیا وہ بڑا رزلٹیبل رہا. ہم نے ہمارے اکابرین علماء سے مشورہ کیا کہ ایسا علاقہ کہ جہاں مسلمان نام کے ہیں کام کے نہیں ہیں، تہذیب تمدن غیروں کی ہے، کلچر غیروں کا ہے، ان میں کیسے کام کیا جاوے. الحمدللہ ایک آئیڈیا ملا کہ میاں جی کورس شروع کیا جاوے، اور انہی سماج کے وہ نوجوان جو دعوت و تبلیغ سے لگے تھے ان کو ہم نے اپنے یہاں جامعہ میں بلایا، ان کو ہم نے بیسک تعلیم دی اور ان کو ان کے دیہاتوں میں ایز اے مدرس مقرر کیا، ان کی تنخواہیں طے کی.
تو آج ان کی اولاد تو عالم حافظ بن گئی ماشاءاللہ. مولانا نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں بھی زبردست کردار نبھایا. ضرورت کے مطابق مساجد کی کلی و جزوی طور پر امداد کا سلسلہ شروع کیا. مولانا نے مساجد کی تعمیر کے لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ پہلے مقامی افراد کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا جائے، اس کے بعد مخیرین کا پیسہ استعمال کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک منفرد اسکیم، مسلح اسکیم ایجاد کی. گزشتہ 30 برسوں میں مولانا کی کوششوں سے ہندوستان کے طول و عرض میں 5000 سے زائد مسجدیں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور روزانہ ان میناروں سے گونجنے والی اللہ اکبر کی صدائیں اور ان میں سجدہ ریز ہونے والی لاکھوں جبینیں کیا اپنے معماروں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ نہ بنتی ہوں گی؟ ہم نے مسلح اسکیم اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالی کہ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے 3 لاکھ کی بنے گی اور اس میں 100 آدمی نماز پڑھیں گے. تو ہم نے کہا کہ 100 آدمی 3-3 ہزار روپے دے دو، آپ کی مسجد بن گئی. تو لوگوں کو بڑا آسان لگا کہ بھائی 3,000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا لاؤ پھر. بڑی سے بڑی مسجد ہے، ہم نے سلوڑ کی جامع مسجد بہت زبردست، پورے مراٹھواڑے میں نمبر 1 کی مسجد ہے جو جامعہ نے بنائی ہے، 40 لاکھ کی مسجد بنی. 15 سال تک خالصتاً دینی اداروں کی تعمیر و استحکام کے بعد مولانا غلام محمد وستانوی نے عصری تعلیم کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی. سب سے پہلے ITI کا آغاز کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ کم پڑھے لکھے مسلم نوجوانوں کو انڈسٹریل ٹریننگ دے کر جلد از جلد روزی روٹی سے لگایا جا سکے. اس تجربے میں انہیں بڑی کامیابی اس وقت ملی جب حکومت مہاراشٹر نے اسے A گریڈ کے ITI کے درجے پر سرفراز کیا اور پھر یہاں کے فارغین کو اچھی نوکریاں بھی ملنے لگیں. مولانا کو اس سے بہت حوصلہ ملا، چنانچہ احمد نگر، مجلے گاؤں اور انواع میں بھی ITI کی شروعات کی. نئی صدی کی ابتدا میں جامعہ نے ITI کو آگے بڑھاتے ہوئے پولی ٹیکنک کالج کی شروعات کی، جہاں بھی نصرت الہی نے کامیابی عطا کی. جامعہ نے فوراً نندربار اور مالیگاؤں میں نئے پولی ٹیکنک کالجوں کی تعمیر کا کام جاری کیا. جامعہ نے محض پولی ٹیکنک تک اپنے آپ کو محدود نہ کرتے ہوئے سن 2010 میں ایک انجینئرنگ کالج بھی قائم کیا. اس کالج کو ساری جدید ضرورتوں سے لیس کیا. بہترین لائبریری، شاندار لیبارٹریز، ویل فرنشڈ کلاس رومز اس کالج کی شناخت بن چکے ہیں. اچھا، یہ جب ہم عقل کو آ گئے تو یہاں پہ ہمیں دونوں انسٹیٹیوشنز، دونوں سائٹس آف لرننگ ور اویلیبل پیرللی. انفارچونیٹلی جو ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان دونوں لرننگ کو الگ کر دیا. اسلام میں کلاسیفیکیشن آف نالج جو ہے وہ ہے آن دا بیسس آف بینگ یوزفل اور ناٹ یوزفل. دا کلاسیفیکیشن آف نالج ان اسلام از ناٹ دینی اور دنیاوی، اٹ از آل ون. ITI کے اندر ہمیں کامیابی ملنے کے بعد ہم نے پولیٹیکنک کی طرف اپنا رخ کیا. جب ہمارے بچوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو پولیٹیکنک کے بعد BE کے ایڈمیشن کے لیے بڑی دقتیں سامنے آ رہی ہے، تو ہم نے اکبر پٹیل کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھائی اپنے BE انجینئرنگ کا بھی کورس شروع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ادھر ادھر مارے نہ پھریں. ٹیکنیکل تعلیم کے ساتھ ہی جامعہ نے میڈیکل ایجوکیشن کی سمت بھی پیش قدمی شروع کی. سن 1996 میں احمد غریب یونانی میڈیکل کالج کے قیام کے ساتھ ہی جامعہ نے میدان طب میں بھی اپنی علمی سفر کا آغاز کیا. یہاں بھی سرخروئی نصیب ہوئی، چنانچہ کنج کھیڑا میں ایک اور یونانی کالج، یونس فضلانی یونانی کالج کے نام سے جاری کیا. ان دونوں کالجوں میں بہترین انفراسٹرکچر اور شاندار فیکلٹی کے ساتھ یونانی پیتھی کی تعلیمات کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری ہے. جامعہ کا تیسرا یونانی میڈیکل کالج احمد نگر میں تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے. ان کالجوں سے متصل ہاسپٹلز بھی روزانہ سینکڑوں مریضوں کا علاج کرنے میں سرگرم ہیں. مولانا کی طبیعت متحرکہ نے اس کے بعد انہیں ایسے کام کی طرف مائل کیا جس کا خواب آنکھوں میں سجائے صوبے کے کئی قدیم مسلم ادارے برسوں سے کوشش میں جٹے ہیں، مگر کسی کو کامیابی نہیں مل سکی، اور وہ ہے ایک مسلم رن MBBS کالج کی تعمیر. اورنگ آباد شہر کے قریب بدنا پور میں جامعہ ہی کی ایک شاخ میں 25 ایکڑ زمین پر جاری تعمیراتی کام کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مولانا غلام محمد وستانوی MBBS کالج کے آغاز سے کتنے قریب تر ہو چکے ہیں. انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ کے تحت تمام تر طبی آلات سے لیس 300 بیڈ کا ہاسپٹل جاری ہو چکا ہے.
کالج اور ہاسٹل کی عمارتیں تیزی کے ساتھ شروع بتکمیل ہیں۔ MCI کی کمیٹی یہاں کا قابل اطمینان دورہ کر چکی ہے۔ اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو انشاءاللہ 2013 میں اس کا باقاعدہ آغاز عمل میں آئے گا۔ آج ہاسپٹل قائم کرنا یا MBBS کی کالج کرنا ایک توکل ہے ان کے اندر، ہم کمزور ہیں، ان کے اندر توکل ہے کہ اللہ کروا دے گا اور وہ خود پڑھتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تندرستی دے، اور جو انہوں نے شروع کیا ہے اس میں ایسی کوالٹی آئے کہ غیر مسلم بھی اس ادارے کے اندر لائن لگا کے کھڑے رہیں۔ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ میڈیسین فیلڈ میں بھی جامعہ نے اپنے قدم جمائے۔ سن 2003 میں علی علانہ ڈی فارمیسی کورس کی بنیاد ڈالی گئی۔ محض 3 سال میں ڈپلومہ کالج، ڈگری کالج کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کالج آف فارمیسی کے نتائج نے اسے جلد ہی ریاست کے چنندہ فارمیسی کالجز کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مگر یہ انقلاب یہاں تھمنے کا نہ تھا۔ حال ہی میں فارمیسی کالج کا آغاز اور ساتھ ہی PhD کے لیے بھی 8 اسکالرز نے انرول کیا ہے۔ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے اساتذہ، ہائیلی ایڈوانس مشینوں سے مزین لیبارٹریز اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ کے ذریعے عقل کوہ کے اطراف میں سماج کو بہتر اساتذہ فراہم کرنے کے لیے D.Ed اور B.Ed کالجوں کے قیام کا سلسلہ بھی دراز ہوا۔ یہ کالجز اردو کے ساتھ مراٹھی میڈیم میں بھی جاری ہیں تاکہ مسلمانوں کے ہمراہ غیر مسلم بچوں کو بھی اچھا استاد بننے کا موقع مل سکے۔ اسی کے متوازی پرائمری، ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی شروعات بھی کی گئی تاکہ مقامی بچوں کو بھی عصری تعلیم سے محروم نہ رکھا جائے۔ اسی طرح انگریزی میڈیم اسکول بھی شروع کی گئی۔ عصری علوم کے یہ سارے ادارے اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ جاری ہیں۔ دینی ماحول اور اسلامی معاشرت میں یہاں کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ دین و دنیا کے اس خوبصورت امتزاج سے بچوں کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور والدین بھی اس طریقہ کار سے بہت مطمئن ہیں۔ مولانا وستانوی صاحب نے کوئی پکارا نہیں کرتے ہوئے، دماغ سے کام لیتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہ کر محنت، حرکت، ہجرت، یہ ساری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں میں نے جو کام کیا ہے اس سے وہ بڑا کام ہے۔ انہوں نے اپنا تو فرض پہلے ادا کیا ہے، ایک مولانا ہونے کے ناطے سے انہوں نے جو مدارس قائم کیے، مساجد قائم کیے، تو پہلا جو ان کا کور ایریا ہے اس میں انہوں نے کمپیٹنسی بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن رہا، اور وہ بھی شہر سے بہت دور ایسے علاقے میں جہاں سب ڈاکوائٹس بسے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک تعلیمی آبادی قائم کی، جو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف اے ٹاؤن شپ ایکسکلوزولی فار مسلم کمیونٹی، جو انہوں نے کانسیپٹ چنا۔ یہ میرے خیال سے ان کو اگر نوبل پرائز بھی دیا گیا تو کم ہو جائے گا میرے حساب سے۔ جامعہ نے مدرسوں اور کالجوں کی تعمیر کے ساتھ صحیح عقائد کو عام کرنے اور بدعت و خرافات کو مٹانے کے لیے جہاں دعوت و تبلیغ کا شعبہ قائم کر رکھا ہے، وہیں کئی زبانوں میں ماہانہ میگزینز بھی شروع کیے ہیں۔ عصر حاضر میں میڈیا کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے گجراتی زبان میں بیان مصطفیٰ نامی رسالے کا اجرا کیا۔ سن 1993 میں جس وقت اس کی ابتدا ہوئی، اس کے خریداروں کی تعداد محض 181 تھی، اور آج اس کے سبسکرائبرز کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں مجلہ نور اور اردو زبان میں شاہراہ علم نامی رسالے بھی جاری ہوئے۔ انہیں بھی بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ جامعہ اس ضمن میں میڈیا کی موجودہ رفتار کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 روزہ اور روزنامہ اخبار شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دنیا کے احوال سے واقف کیا جائے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہماری پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ امت کے نوجوانوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، امت کے ذمہ داروں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، اکابرین کی چیزوں کو بھی لیا جاتا ہے، نئے اسکالرس کی چیزوں کو بھی لیا جاتا ہے، اور ہر طرح کی چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اسی تنوع کی وجہ سے ان مجلات کو بڑی مقبولیت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔
جامعہ کی ہمہ جہت خدمات میں ایک بہت ہی اہم کارنامہ قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں تحقیق و تصحیح کا کام ہے۔ بانی جامعہ نے قرآن کو بہتر انداز سے پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک طویل مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اس میں طلبہ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے پورے ملک میں مسابقۃ القرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ 21 برسوں میں جامعہ کے تحت پہلے صوبائی سطح پر، اس کے بعد ملک گیر پیمانے پر 7 مسابقات کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ وقت کے ساتھ اس میں ندرت پیدا کرنے اور اسے مزید دلچسپ بنانے کے لیے اس کی نوعیت میں تبدیلی کی جاتی رہی ہے۔ حفظ کی فروعات کے علاوہ حدیث، خطابت اور قرات کی فروعات کا بھی اضافہ کیا گیا۔ 4 روز تک چلنے والے ان مسابقوں میں انعامات بھی بہت معیاری اور دل کھول کر دیے جاتے ہیں۔ ان مسابقوں کی برکت سے ملک بھر میں قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنے کی ایک لہر سی چل پڑی ہے۔ أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر۔ قرآن جیسا نازل ہوا ہے اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے، اسی مقصد کے پیش نظر ان مسابقات کو شروع کیا گیا۔ تو الحمدللہ پورے ملک سے لوگوں کے تاثرات یہی ہے کہ ان مسابقات کی وجہ سے ہمارے یہاں پر قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھا جانے لگا۔ سب سے بڑا فائدہ ہر صوبے کے اندر تمام چھوٹے چھوٹے مدارس، بڑے بڑے مدارس آپس میں رابطہ نہیں رکھتے، تو رابطہ مدارس کا کام آج جس انداز سے مسابقۃ القرآن کی نسبت سے ہوا ہے، تاریخ شاہد ہے، اس انداز پر رابطہ مدارس کا کام ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جامعہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے ساتھ ترقی کے نئے نشان مرتب کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کبھی محدود نہیں کیا، تعلیم کے معاملے میں نہ ہی توثیق کے سلسلے میں۔ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی علوم کی افزائش اس حسن سے کی کہ نہ دونوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط کیا، نہ ہی ایک دوسرے سے مطلق جدا کر دیا۔ توثیق کے معاملے میں بھی جامعہ نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا وہ ایک روشن نظیر ہے۔ ایک عقل کوہ پر اپنا سفر ختم کرنے کی بجائے جا بجا کئی عقل کوہ قائم کر دیے۔ کنج کھیڑا اب محض ایک شاخ نہیں رہا بلکہ خود ایک مکمل جامعہ بن چکا ہے۔ رنجنی، نمبایتی، سلور جیسے مراکز بھی طلبہ کی تعداد کے حوالے سے کئی جامعات سے بڑے ہیں۔ لوگ اس کی روز افزوں ترقی سے جہاں بہت خوش ہیں، وہیں انہیں یہ فکر بھی ستاتی ہے کہ اتنا بڑا جامعہ صرف مخیرین کی امداد پر کب تک چلے گا۔ مگر الحمدللہ جامعہ اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے جلد ہی وہ خود اپنے ریسورسز کی بنیاد پر اپنا سفر طے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہر جگہ پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا بجٹ ہے تو آپ چندے کے بیس پر کب تک چلتے رہیں گے؟ تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنی کوششیں تیز کر رکھی ہے کہ چونکہ اس وقت کالجز دنیا کے اندر میں گویا کہ یہ بھی ایک استثمار کی کیفیت ہے، تو اس کے پیش نظر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امت کو دینی ماحول میں عصری علوم سے آراستہ کیا جاوے، اور دوسرا یہ کہ طلباء سے ان کے تحمل سے زیادہ فیس نہ لے کر ان کو تعلیم دی جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ ہم استثمار کے لیے، اوقاف وغیرہ کے لیے کوششیں ہم نے کر رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ چند سالوں کے اندر میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ہمیں اگر کوئی حالات دنیا میں خدا نخواستہ ایسے آوے تب بھی انشاءاللہ جامعہ اپنے پاؤں پر اپنی اخراجات کو پورا کر سکتا ہے۔ آج یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جامعہ کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کا انمٹ باب بن چکا ہے، اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس باب میں اب تک فل سٹاپ نہیں لگا ہے۔ اس کی توسیع کا کام اب بھی جاری و ساری ہے۔ عامر المساجد و خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کا یہ انقلاب آفرین کاروان آج بھی رواں دواں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ دیکھیں، مولانا وستانوی صاحب کی شخصیت اس زمانے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنی کم عمری میں ایسے تاریخی کام صدیوں میں اللہ کسی سے لیتا ہے۔ آج ہندوستان کی تاریخ میں علی گڑھ دارالعلوم دیوبند بنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی، جامعہ ملیہ بنا، عثمانیہ یونیورسٹی بنا، تو وہ سب جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ایک لمٹ تک جا کے اٹک گیا۔ اس کی ترقی اس کے بعد کے لوگ نہیں لے پائے اتنا جتنا ان کو لینا تھا، یا بعد کے لوگوں کو جو
مولانا उस्तानवी साहब का उनके अपने ज़माने में इतना काम अल्लाह करा ले जा रहा है कि अल्लाह उनके नज़र बस से बचाए, उनकी उम्र में बरकत दे। दुआएं दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला और इनको ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका इदारा मैं समझता हूँ एक मिसाली इदारा बन गया और बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे हर काम जो कर लेता है अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। ये मदारिस नए इफ़कार व हुनर के मरकज़, इनकी तामीर में मुज़मिर है तेरे दिल का लहू, इनकी छत के तले खुर्शीद ढला करते हैं, इनकी आगोश में इंसान पला करते हैं। इल्म के मोती सरे राह लुटाने वाले, रश्क करते हैं तुझे देख ज़माने वाले। खुदा तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे, तेरे ख्याल के जुगनू को माहताब करे। मरकज है इल्म फन का अकल कुआ हमारा, मतला है नूर हक का ये गुलसिता हमारा। मरकज है इल्म फन का अकल कुआ हमारा, मतला है नूर हक का ये गुलसिता हमारा।